الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 124 سے انما جعل السبت بے شک بنایا گیا یعنی مقرر کیا گیا ہفتے کا دن علی الذین اختلفوا فیہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ اور بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ہفتے میں سے ایک دن جمعہ کا دن مقرر کیا ہے کہ اس دن کی خصوصی تعظیم کی جائے اور اس دن کوئی کاروبار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ دن نہیں چاہیے، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے پھر تم ہفتے کا دن بنا لو۔ تو انہوں نے پھر اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اور پھر عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کیا اپنے لیے خصوصی عبادت کی خاطر، اور جمعہ کا دن جو سب دنوں کا سردار تھا، تمام دنوں سے افضل تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ انہوں نے اس دن کو قبول نہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو یہ دن دے دیا۔ تو اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ کہ بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اب دیکھیں اختلاف انسان کب کرتا ہے؟ جب اسے کسی دوسرے کی مقرر کی ہوئی چیز پسند نہیں ہوتی، یا وہ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسی کی تعظیم کرتے اور اسی کو اپنے لیے خصوصی عبادت کا دن سمجھتے، لیکن انہیں اللہ کی بات پسند نہ آئی اور اپنی بات کو انہوں نے اللہ کی بات پر ترجیح دی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہفتے کا منا لو، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ فیصلہ پھر قیامت کو اللہ کر دے گا، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا دن زیادہ بہتر تھا، اللہ کا مقرر کردہ یا ان کی اپنی رائے سے انہوں نے جو مقرر کر لیا وہ زیادہ بہتر تھا۔ پھر انہیں پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے پھر جو مناتے ہیں منا لیں، لیکن پھر انہوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا۔ ہفتے کا دن جو ان کو متبادل ملا اور انہیں حکم یہ تھا کہ پھر ہفتے کے دن تم کاروبار نہیں کر سکتے، اگرچہ ہمیں جمعہ کے دن میں یہ منع نہیں ہے، جمعہ کے دن اجازت دی گئی ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور بلکہ جمعہ سے فراغت کے بعد آپ دوبارہ کاروبار میں جانا چاہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز سے فراغت ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بہت کرتے رہو، اسی میں کامیابی ہے۔ تو جمعہ کے دن ہمیں پورے دن کی پابندی نہیں ہے، صرف جمعہ کا جو خطبے کا ٹائم ہے، نماز کا ہے، اس میں پابندی ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بیع چھوڑ دو، کاروبار ترک کر دو۔
لیکن باقی دن میں کاروبار کر سکتے ہو۔ لیکن ان کے لیے یہ پابندی لگ گئی پھر کہ ہفتے کے پورے دن تم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے وہ پیچھے پڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے، انہی کی ایک قوم نے وہ ہیلا سازی کی، اور ان کو پھر آزمایا گیا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی زیادہ سامنے آ گئی، تو انہوں نے پھر ہیلے سے مچھلی کو الگ تالابوں میں جمع کیا، اور پھر ہفتے کو نہ پکڑا، اگلے دن پکڑ لیا، لیکن وہ ہفتے کی ہی جمع کی ہوئی تھی، تو ہیلے سے انہوں نے ایک حرام چیز کو گویا اپنے لیے حلال کیا، تو اللہ نے ان کو پھر کیا بنا دیا تھا؟ بندر بنا دیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی تھی۔ تو فرمایا یہ پھر قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دیں آپ، ادعو بلائیں، دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظہ وعظ نصیحت، حسنہ اچھی، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کریں آپ ان سے ساتھ اس طریقے کے جو بہت ہی اچھا ہو۔ دیکھیں بات پیچھے چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور پھر اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ وہ بھی کیا تھے؟ شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام، دین کسی کو مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ ہے نا قرآن مقدس میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کامل کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو دین اسلام کو وہاں نعمت کہا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا۔ تو یہاں بھی اسے احسان کہا گیا ہے کیونکہ یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس نعمت کے بھی شکر کی ضرورت ہے، جیسے باقی نعمتوں کے شکر کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے، اب یہ بھی چونکہ ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اب اس کا شکر ادا کیسے کیا جائے؟ تو اس نعمت اسلام کا شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ایک تو خود اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر دوسروں کو بھی اس نعمت میں شریک کیا جائے، دوسروں کو بھی اس عظیم نعمت کی طرف دعوت دی جائے، ان کو بھی بلایا جائے، اور اس نعمت کو عام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اسی لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یہ ابتداءً حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ادعو، پہلا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے ضمن میں امت بھی اس میں شامل ہے کہ ہر کسی کو پھر خطاب عام ہے کہ آپ ہر شخص اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور دعوت دے کس کی طرف؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ دعوت کسی اپنے فرقے کی طرف نہیں دینی، اپنے مولوی کی طرف نہیں، اپنے امام کی طرف نہیں، اپنی کتابوں کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف دعوت دینی ہے؟ الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلانا ہے سب کو۔ اور رب کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، یہ رب کا راستہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی دعوت دینے کے لیے یہ خاص چند لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور جس نے اتنا علوم پڑھ رکھے ہوں بس وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور بس علماء ہی دعوت کا کام کریں، باقی کوئی یہ کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
اس میں کیا چاہیے دعوت دینے کے لیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور کون کون یہ کام کر سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جس میں اگلی باتیں موجود ہوں، جو آسان انداز سے دعوت دے سکے۔ دعوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ضروری خطبہ دیں، تقریر کریں یا درس دیں، بلکہ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فرداً فرداً بھی آپ بلا سکتے ہیں، ایک شخص کو آپ کی دین کی بات بتا دیں، کسی غلط کام سے روک دیں، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کی محفلوں میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں کوئی آپ خلاف شرع کام کر دیکھتے ہیں تو آپ ان کو رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حکم دیا تھا کہ میری طرف سے ایک مسئلہ بھی تم تک پہنچتا ہے وہ بھی بند کر کے نہیں رکھ دینا، اسے آگے پہنچانا ہے۔ اب یہ حکم سب کو تھا، وہاں ایسے لوگ بھی تھے حجۃ الوداع کے موقع پر جو پہلی بار آئے تھے اور پہلی بار جنہوں نے آپ کا دیدار کیا تھا وہاں، اور انہوں نے دین کی ابتدائی باتیں بس ابھی سنی تھیں، وہ لوگ بھی تھے کہ سارے علماء وہاں جمع نہیں تھے، لیکن سب کو حکم تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں، سب کو حکم تھا۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف، کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت عملی، دانائی، سمجھداری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ ساتھ تمہاری گفتگو کا انداز اچھا ہو اور آسان انداز سے، جچے تلے الفاظ میں، لوگوں کو متنفر کرنے کا انداز نہ ہو بلکہ لوگوں کو قریب کرنے کا انداز ہو۔ یہ نہیں کہ انسان وہ عام طور پر ایک لقب دیتے ہیں شمشیر بے نیام، ننگی تلوار بن جائے۔ تو استاد اللہ یار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آدمی ایسے انداز میں بات نہ کرے کہ لوگوں کو سنتے ہی مرچیں لگ جائیں، اور الٹا وہ بجائے اس کے کہ ان میں ایک تڑپ پیدا ہو اور ایک کشش ہو سننے کی، اس کی بجائے وہ متنفر ہو جائیں اور وہ سنیں ہی نہ اور وہ چلے جائیں، تو یہ تو الٹا اپنی دعوت کو نقصان دینے والی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے کوئی صحابہ کو باہر بھیجا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہے، ان کو متنفر نہیں کرنا، ان کو قریب کرنا ہے، ان کو دور نہیں کرنا۔ تو اس قسم کی نصیحت آپ نے کوئی صحابہ کو کی تھی جنہیں غالباً یمن میں بھیج رہے تھے۔ تو اسی لیے اگرچہ بات حق کی ساری کریں، حق بیان کر دیں، حق کو نہ چھپائیں، یہ نہیں کہ پھر کہیں جی یہ باتیں تو سخت ہیں، اگرچہ قرآن حدیث میں آئی ہیں، یہ تو بیان نہیں کرنی چاہیے، بس وہ ساری میٹھی میٹھی باتیں کر دیں، اور جو شرک کے خلاف کوئی بات ہے یا کوئی بدکاری کے خلاف ہے، کوئی سود کے خلاف ہے، کوئی اور باتیں، یہ اکثر لوگ چونکہ اس کام میں ملوث ہیں، لہٰذا یہ باتیں تو نہیں کرنی، لوگ متنفر ہو جائیں گے اور لوگ ناراض ہوں گے۔ نہیں، حق بات ساری کر دیں لیکن انداز اچھا ہو، اور انداز فتوے بازی والا نہ ہو کہ او کافرو، یہودیو یا بتیو یا مشرکو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو انداز اچھا ہو، میٹھا انداز ہو، جچے تلے الفاظ ہوں، اور ایک ہمدردی کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور جب یہ جذبہ انسان میں آتا ہے نا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، دل میں محبت ہو لوگوں کے متعلق، تو پھر انسان کا لہجہ خود بخود ایسا بن جاتا ہے، اور پھر ایسے الفاظ خود بخود اس سے نکلتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے انہیں قریب کرنا ہے، میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے، میں نے ان کو اللہ کے راستے کی طرف لانا ہے، ان کو بھگانا نہیں ہے، اس کا جذبہ ہی یہ ہوتا ہے، اسی لیے خود بخود وہ پھر وہی اندازہ بناتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ، یعنی دانائی اور دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ،
وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کریں ان کے ساتھ اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ یعنی بعض اوقات بحث کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، لوگ آپ سے مسائل پوچھیں یا وہ بحث پہ اتر آئیں تو آپ ان کے ساتھ بحث کریں، لیکن اس بحث میں بھی آپ کیا اپنائیں؟ احسن طریقہ۔ احسن ہوتا ہے سب سے اچھا طریقہ اپنائیں، اور سب سے اچھا طریقے میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، نیت خالص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ بعض اوقات انسان کب بحث کرتا ہے؟ جس کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو، تو وہ اس وقت بحث کرے گا جب کوئی بات اس کے ذہن کے خلاف ہو، یا اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، یا اس پر کوئی ہٹ ہو رہی ہو، تو وہ اپنی ذاتی انا کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے بحث کرے گا، تو اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ اور جب اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی لیکن اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، تو چونکہ اس کے سامنے اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ چپ رہے گا، نہیں بحث کرے گا۔ تو ایک تو نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، چاہے آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ پہ ہٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی آپ چونکہ اللہ کی رضا مقصود ہے، آپ بحث کریں، یعنی واعظ و تبلیغ کرتے رہیں۔ دوسرا، احسن انداز میں یہ آ جاتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، بحث میں بھی انبیاء کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ کا وعظ و تبلیغ کا اور بحث کا طریقہ ہو۔ دیکھیں لوگ انبیاء کرام کے متعلق کتنا غلط باتیں کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ کتنا سخت ترین باتیں، دیکھیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کئی انبیاء کا تذکرہ سورۃ اعراف میں ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک کی قوم نے اپنے اپنے نبی پر مختلف قسم کے لفظ بولے۔ ان میں سے دیکھیں ایک لفظ میں ایک نبی کا ذکر کرتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا سخت ترین لفظ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر کا جواب کیسا تھا؟ دیکھیں یہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی قوم نے جب انہوں نے کہا نا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے دین کی طرح بلا رہے ہیں، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اب وہ پتہ کیا کہنے لگے؟ انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ کی توحید کی طرح بلایا ہے، اور کوئی عام انسان بھی نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا مفتی دنیا کا، وہ نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب وہ اللہ کی توحید کی طرح بلا رہا ہے، آگے لوگ کہتے ہیں ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، اور آگے کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تو ہمیں جھوٹا لگتا ہے۔ یہ کتنا سخت بات ہے۔ اب اسی درس میں مجھے کوئی ایسا لفظ بول دے نا، میں درس بھول جاؤں گا، انسان کی فطرت ہے، کمزوری ہے۔ تو یا ہمارا اس جیسے موقع پر کیا طرز عمل ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ تو بیوقوف ہے، ہم کہے تو بیوقوف ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پر۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا قومی لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم بے وقوف ہو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو جو بے وقوف کہہ رہے ہیں تو بے وقوف ہو۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر کیا صحابہ کو جو بے وقوف کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وہ خود بے وقوف ہیں۔ سورۃ بقرہ میں صحابہ کو جنہوں نے بے وقوف کہا، اللہ نے کہا صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، اور جو اللہ کے پیغمبر کو بے وقوف کہے کیا وہ بے وقوف نہیں؟ لیکن اللہ کے پیغمبر کا مقصد چونکہ نیت کیا تھی اور جذبہ کیا تھا کہ ان کو قریب کرنا ہے، ان کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے، کھینچنا ہے ان کو،
ان کو متنفر نہیں کرنا، ان کو بھگانا نہیں ہے، دور نہیں کرنا۔ اس لیے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم بے وقوف ہو، بلکہ اپنے متعلق صفائی پیش کر دی، میں بے وقوف تو نہیں ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تم تک اپنے رب کے پیغام پہنچانے آیا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ یہ اپنے متعلق صفائی پیش کر دی، ان کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ لوگ آپ پہ کوئی اوجڑی ڈال رہا ہے، کوئی آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال رہے ہیں اور کوئی کانٹے بچھا رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، بلکہ الٹا آپ گالیاں دینے والوں اور اذیتیں پہنچانے والوں کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جذبہ اور تڑپ کیا ہے کہ یہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور یہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث کریں ان سے ساتھ اس طریقے کے جو بہت ہی اچھا ہو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ یہ کیوں کہا آخر میں؟ یہ اس لیے کہا کہ دیکھیں آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف بتانا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون راہ راست پہ آئے گا اور کون نہیں آئے گا، کس نے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے اور کس نے گمراہ ہی رہنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اسی کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اسی لیے آپ کا کام چونکہ منوانا نہیں، اسی لیے آپ انداز آسان رکھیں، آگے لوگوں کا رویہ جو بھی ہو۔ دیکھیں بعض اوقات انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، سمجھاتے جب دیکھا لوگ نہیں مان رہے تو الٹا تکالیف دینے پہ اتارا ہے یا گالیاں دینے پہ اتارا ہے، یا ویسے نہیں مان رہے تو انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تو میں ان کو نہیں سمجھاؤں گا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے سمجھاتے ہوئے۔ تو کہا نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، قرآن میں ہے نا کہ ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے بس۔ اسی لیے آگے کہا کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے گمراہ کرنا ہے اور کس کو ہدایت پہ لانا ہے، اسی لیے آپ آسان انداز سے اپنا کام کرتے جائیں، دل برداشتہ نہ ہو، چاہے پوری زندگی گزر جائے، ایک بھی آدمی نہ مانے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن ہمیشہ انداز آسان رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔